کوئی بھی پاکستانی ہے وہ کہیں بھی ہو, وہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ سبز ہلالی پرچم کی جو حفاظت ہے اور پاکستانی ہونے کا جو ایک ثبوت ہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہو, پاکستان کی ساکھ پہ, پاکستان کی سوورینٹی پہ اور پاکستان کی انڈیپینڈنس پہ کبھی بھی وہ آنچ نہیں آنے دے گا. کل اسی تناظر میں پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشن ہماری آنریبل ممبر شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے موو کی, اور وہ کثیر تعداد میں تمام تر جو ٹریجری بینچز تھے انہوں نے اس کو پاس کروایا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت ایک فالس نیریٹو بلڈ کرتی رہی, پاکستانی عوام اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی, ان کو یہ سبق سکھاتی رہی کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں, اور ایبسولوٹلی ناٹ, اور ہمارے پہ تہمتیں لگاتی رہی کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ اب بتائیں کہ آپ نے اپنے لابینگ فرمز جو آپ نے ہائر کیں, آپ نے پی آر فرمز ہائر کیں, اور اس کے ساتھ آپ نے وہاں پہ اس تمام تر ریزولوشن کو پاس کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے وہ ریزولوشن پاس کروائی جو پاکستان مخالف ریزولوشن ہے, اور اسی پہ کل پارلیمان نے اپنا واضح موقف اور آواز بلند کی اور ایک میسج بھیجا کہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں کسی قسم کی انٹرفیرنس قابل قبول نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات ہے, یہ تو میری سمجھ سے باہر بات ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی اور پاکستانی قوم ہونے کے ناطے ہم تمام محب وطن پاکستانی ہیں, لیکن ایک سیاسی جماعت اور اس کے لوگ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں اور ان کی حتی الامکان کوشش ہے کہ وہ ملک دشمنی کے عناصر میں آئیں, وہ ملک توڑنے کی باتیں کریں, وہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کریں, وہ ملک کے خلاف ڈیجیٹل ٹیررزم کریں. یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کی پاکستانیت ہے؟ آپ کو یہ اقدام اٹھانے سے پہلے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا. آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ آئین پاکستان کے مطابق آپ پاکستانی ہیں, اور آپ پاکستان میں کہیں بھی ہوں اور پاکستان سے باہر کہیں بھی ہوں, پاکستان کے قوانین, پاکستان کا آئین اور پاکستانیت آپ پہ لاگو ہوتی ہے. What I fail to understand is کہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں, we are a sovereign country, we are an independent country, لیکن اور ہم باہمی تعلقات جو ہیں on an equal footing with mutual respect for each other, ہم چاہتے ہیں کہ تمام تر ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے خوش اسلوبی کے ساتھ تعلقات ہوں, and US is our biggest, one of the biggest international trading partners. لیکن اور ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں ان سے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سیاسی جماعت کے ہاتھوں جو لابینگ فرمز ہائر کر کے, پی آر فرمز ہائر کر کے اس طرح کی ریزولوشن ٹیبل کرتی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر, یہ ملک ترقی کرنا چاہتا ہے. ہم جس معاشی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں سب کی سپورٹ چاہیے, ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے, اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بڑی کلیئر ہے, بڑی کلیئر ہے. میاں نواز شریف کی بھی پالیسی, شہباز صاحب کی بھی, پرائم منسٹر صاحب کی پالیسی ہے کہ ہم نے معاشی طور پہ خود مختار ہونا ہے, اور اس کی طرف ہمارے قدم بڑھ بھی رہے ہیں. لیکن اگر کوئی جماعت یہ سوچتی ہے کہ اس طرح کے ریزولوشنز منور کر کے, اس قسم کے ریزولوشنز منور کر کے وہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے قدم جو ترقی کی طرف گامزن ہیں ان کو روک سکتی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اور ہم ایز اے سوورن پارلیمنٹ آف دس کنٹری وی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن. میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہم چاہتے ہیں یہ ملک آگے بڑھے, یہاں کے غریب عوام کی مشکلات دور ہوں. میں تھوڑا سا بجٹ پہ صرف ٹچ, آئی ایم ناٹ اے اکنامک پرسن, لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ ہمیں یہ سرجری, یہ سٹیپس مجبوراً اٹھانے پڑے ہیں, اور ہم نے یہ بڑے دکھی دل سے, پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ قدم اٹھائے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے, اور اس قسم کے ریزولوشنز لا کے اس ملک کی ترقی کو اور بڑھتے ہوئے قدموں کو اب کوئی نہیں روک سکتا. میرا ایک پیغام ہے آپ کی وساطت سے سب سے کہ خدارا ہم نے تو جنگ لڑنی ہے غربت اور جہالت کے خلاف, ایکسٹریمزم کے خلاف, ہم نے فرقہ واریت کے خلاف, تو ہم کہاں کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. پلیز ہمیں آگے بڑھنے دیں, لیکن کسی بھی ملک کو یہ حق نہیں ہو سکتا پلیز
کہ وہ کسی دوسرے آزاد اور جمہوری ملک کی خود مختاری میں انٹرفیئر کریں. دیکھیں یہاں پہ ادارے موجود ہیں, یہاں پہ کورٹس کام کر رہی ہیں, یہاں پہ اور ادارے بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ایشوز یہ سب ٹیک اپ ہوئے ہوئے ہیں. آپ اس طرح کے ریزولوشن پاس کر کے کیا ایک ملک پہ, پارلیمنٹ پہ نہیں, آپ نے ملک کے تمام اداروں پہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے. سو آپ لوگ اس کی اجازت دیں گے سب کہ آپ کے ملک کے تمام اداروں پہ سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمیں اس کی مذمت کرنی ہے اور ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے, پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہر پارٹی ممبر کو کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اس ملک کی سوورینٹی کا سوال ہے اور اس پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. جان جا سکتی ہے لیکن اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے. اور میں کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کر رہی, میں کسی پہ شک نہیں کر رہی, صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ذاتی مفادات سے نکلیں اور ملک کے بارے میں سوچیں. ملک ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے, ہر طرف سے دشمن ہیں. میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اندر کے دشمنوں سے زیادہ خطرہ ہے, ہمیں اندر کے دشمنوں سے زیادہ خطرہ ہے جو اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. آئیے ہاتھ تھامتے ہیں ایک دوسرے کا. ہمارے پرائم منسٹر نے بار بار فلور آف دا ہاؤس پہ آفر کیا کہ آگے بڑھیں, آئیں. جو اس پارٹی کا مشن ہے کہ معاشی طور پہ ہم نے پاکستان کو ایک مضبوط اور طاقتور ملک بنانا ہے, لیکن اس سے پہلے, اس طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں اپنی سالمیت, اپنی بقا کی جنگ کو قائم رکھنا ہے اور اس ملک کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دینا. یہ پوری قوم کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ ایک جماعت کون ہے جو ملک دشمنی پہ اتری ہوئی ہے اور ملک دشمن عناصر کے ساتھ جا کے مل بیٹھی ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو میں اوپنلی ان کا نام بھی لے لیتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف, اور اب انہوں نے لبادہ اوڑھا ہے سنی اتحاد کونسل کا. تو یہ وہ ایک جماعت ہے جس کا پورا پاکستان بخوبی واقف ہے ان کے کانڈکٹ سے اور اس کے علاوہ ان کی حرکات سے جو یہ کر رہے ہیں. اب یہ ریزولوشن کا مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ریزولوشن لابنگ فرمز امریکہ میں کام کرتی ہیں, یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کیپٹل ہل کے اوپر لابیسٹ ہوتے ہیں جن کو یہ ہائر کر کے, اب آبویسلی اتنے انہوں نے اس تمام تر پروسیجر کو نومبر 2023 سے شروع کیا ہوا تھا اس ریزولوشن کو, اور یہ ابھی جا کے پاس ہوئی ہے. ان کے پاس ان لمیٹڈ فنڈز ہیں, ان کے جو فنڈرز بیٹھے ہیں وہ ان کا تانا بانا جا کے ان زائنسٹ فنڈرز کے ساتھ جا کے ملتا ہے جو کہ ان کے ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, ان کو اسسٹ کرتے ہیں. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب میئر آف لنڈن کے الیکشنز ہو رہے تھے تو صادق خان کو تو بانی پی ٹی آئی نے نہیں سپورٹ کیا,